مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اعلان کردے سن اور کہندے سن اے صدیق اساں تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے اسی بیعت کو واپس نہیں کران گے اور جس نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈا امام بنا کے گئے نے نا اسی اس نو ہی اپنا امام مننے مہینے احتشام اج جو میرا موضوع ہے وہ ہے اولیات صدیق اکبر، یا این سمجھ لو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دنیا تو ظاہری پردہ فرما جان تو بعد امت دے پہلے خلیفہ کون سن، اس بارے تھوڑے سامنے چند گزارشات پیش کراں گا۔ قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دی روشنی دے اندر اپنے موضوع طرف بڑھن تو پہلے چند گلاں بطور تمہید کرنا چاہنا وا تاکہ سنگیو دانوں گل واضح طور تے اور آسانی جناب تسی گل نوں سمجھ لو۔ دوستو آپ دا نام عبداللہ ہے اور دور جاہلیت دے اندر آپ نوں عبد الکعبہ کہا جاندہ سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دا نام بدل کے عبداللہ رکھ دیتا اور آپ دی کنیت ابو بکر اور آپ دے القبا جو کہ مشہور سن عتیق اور صدیق وغیرہ، جو سوئے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک بے مثال لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا والعصر، مینو زمانے دی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف جیسی سوچ والے جتنے بھی لوگ نے سارے دے سارے گھاٹے دے اندر نے، الا الذین آمنوا، انہاں لوگاں تو علاوہ جڑے لوگ ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیتے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے نو حق دی تلقین کیتی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے نو صبر دی تلقین کیتی، ایسے لوگ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے یہ کامیاب نے۔ آؤ اس سورت دی تفسیر نو تکنے ہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سورت دی ذرا تفسیر تے دس دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والعصر، اے جڑا لفظ عصر ہے نا، اس سے بارے مفسرین دے چار اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول اے وے کہ والعصر اس تو مراد زمانہ ہے، دہر ہے۔ دوسرا قول کہ اس تو مراد دن دا آخری حصہ ہے۔ تیسرا قول اے وے کہ اس تو مراد نماز عصر ہے۔ چوتھا قول اے وے کہ اس تو مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک جڑے لوگ گھاٹے چ نے، نقصان چ نے، اس تو مراد ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، عالی سوچ والے تمام لوگ اس تو مراد نے۔ الا الذین آمنوا، اس تو مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے۔ وعملوا الصالحات، اس تو مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے۔ وتواصوا بالحق، اس تو مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے۔ وتواصوا بالصبر، اس تو مراد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مراد ہے۔ تو دیکھ لو اتھے بھی سب تو پہلے جنہ دا ذکر آیا وہ دوڑے تے میرے پیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر آیا۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے آخری رسول نے، والذین معہ اور او لوگ جڑے محمد کریم دے نال نے، اشداء علی الکفار، کفار تے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس کے اندر بڑی محبت رکھتے ہیں۔ دیکھو اللہ کریم کی فرما رہا ہے
کہ جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے نا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے دے سارے آپس کے اندر محبت کر دے، لیکن ملا کی کہنا دیکھو جی یہ آپس کے اندر محبت نہیں کرتے بلکہ انہاں دا آپس کے اندر جھگڑا سی، لڑائی سی۔ او بھائیا میں کہنا چاہنا جس ٹائم لڑائی سی نا تو یہ کہنا ہے، لیکن اللہ کریم فرما رہے رحماء بینہم، یہ بڑی محبت کردے نے۔ یار ذرا تم اے دس تیری گل مننا یا اللہ وحدہ لا شریک دی گل مننا جڑا انہ علیم بذات الصدور ہے، جڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جڑا علیم ہے، جڑا سمیع ہے، جڑا بصیر ہے، جڑا ہر چیز نو جانن والا وے، ان دی گل تے عمل کرا یا تیری گل تے عمل کرا۔ اللہ کریم نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جڑے ویلے تسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیاریاں نو تکو دے نا، حضور دے دیوانیاں نو تسی جڑے ویلے بھی تکو دے، تسی انہاں نو نماز وچ پاؤ دے، یا رکوع چون گے یا سجدے چون گے یا اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، یا اللہ انہاں دی نشانی کی ہے، اللہ فرمانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود ذالک مثلہم فی التورات، انہاں دیاں پیشانیاں تے سجدیاں دے اثرات موجود ہون گے، یا اللہ کردے کی ہون گے۔ اللہ کریم فرما رہے اور رکوع وچ سجدے وچ اللہ وحدہ لا شریک دا ذکر کر کے اللہ وحدہ لا شریک دی رضا نو چاہندے ہون گے۔ اگے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، اے لوگو انہاں دی مثال تورات وچ بھی موجود ہے تے انجیل وچ بھی موجود ہے۔ آؤ اس آیہ کریمہ دی تفسیر تکنے آ۔ محمد الرسول اللہ اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے، والذین معہ اس سے مراد تواڈے تے میرے پیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مراد ہے، اشداء علی الکفار اس سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مراد ہے، رحماء بینہم اس سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مراد ہے، تراہم رکعا سجدا اس سے مراد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مراد ہے۔ دیکھ لو وہ اتنے بھی جنہ دا پہلا نمبر آیا ہے نا وہ دوڑے تے میرے پیر نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے، آپ دا پہلے نمبر تے ذکر آیا ہے۔ والعصر اس سے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں دا پہلا ذکر کیتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات آئی جس آیہ کریمہ دے اندر والذین معہ اس مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مراد ہے۔ ایک اور مقام تے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کیا وہ سنگیو تکنے صراط مستقیم تو مراد کی ہے؟ امام ابن جریر وہ کہنے نے صراط مستقیم تو مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مراد ہے۔ ایک اور قول نقل کر دینے کہنے نے اس سے مراد ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دی ذات مراد ہے۔ دیکھو دوستو پتہ چل گیا قرآن دی روشنی دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد ایمان والیاں دے خلیفہ نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد زیادہ جنہ دی شان ہے امت دے اندر انبیاء تو بعد اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی شان دے بارے محدثین نے مفسرین نے کلام کیتا، اور انہوں نے کیا اللہ وحدہ لا شریک نے صدیق اکبر نو بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے،
امام ابن زنجوی نے تقریباً اپنی کتاب دے اندر 50 گلاں حوالہ جات نال نقل کیتیاں نے کہ اللہ وحدہ لا شریک دے پیارے حبیب حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد جڑے ایمان والیاں دے پہلے خلیفہ نے نا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اس تو علاوہ امام ابن عساکر انہوں نے تاریخ دمشق دے اندر جلد نمبر 39 دے اندر یہ ذکر کیتا، اور اس گل تو بالکل گل واضح ہو جائے گی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء تو بعد کائنات دے اندر سب تو زیادہ شان والے۔ امام ابن عساکر اور اس کے علاوہ اور دیگر تاریخ دانا نے اور محدثین نے اس بارے ذکر کیتا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک خواب دا تذکرہ کیتا۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فجر دے ویلے کہ میرے سامنے مقالید یعنی کہ چابیاں اور ترازو پیش کیتے گئے، تے ترازو دے ایک پلڑے دے اندر پوری امت نو رکھیا گیا، اور ترازو دے دوسرے پلڑے تے مینوں بٹھایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا وزن انہاں تمام تو زیادہ سی۔ حضور نے فرمایا اس تو بعد میرے صدیق نو لے آیا گیا، یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لے آیا گیا نا، تے آپ نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے پلڑے وچ بیٹھے سن حضور تو بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے بٹھایا گیا نا، دوسری طرف عمر فاروق بھی سن، عثمان غنی بھی سن، مولا علی بھی سن، اشرا مبشرہ بھی سن، سارے سن۔ اس سے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے ایک پلڑے دے اندر رکھیا گیا نا، بٹھایا گیا کہ آپ تمام دے برابر تل گئے۔ اس تو اے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ نو اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی شاناں عطا کی دیا سن۔ اپنے کون ابو بکر صدیق؟ او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجمع الاوس جلد نمبر 5 دے اندر یہ موجود ہے کہ جڑے ویلے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر کیتا جاندہ سی نا، سبحان اللہ، جڑے ویلے بھی ذکر کیتا جاندہ سی، آپ پتہ کی کہندے سن؟ آپ کہندے سن اوے اس دا ذکر کردے پے جڑا سبا کے بھلائی دے کماں دے اندر سبقت لے کے جانا لے، اللہ میرے اگر ذکر کردے پائے سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کی کہندے نے؟ کہندے والذی نفسی بیدی، آپ نے قسم اٹھا کے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ بھلائی دے کماں دے اندر سبقت لے کے جان والی شخصیت اے سن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا پہلا نمبر ہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر جڑے لوگ یہ کہتے سن نا کہ ابو بکر صدیق تو زیادہ مولا علی جڑے نا او فضیلت والے نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ نہیں بلکہ مولا علی نے، مولا علی انہاں نو پکڑ کے کوڑے لگاندے سن۔ یہ سن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو خود کہندے سن کہ ابو بکر صدیق سباق نے بھلائی دے کماں دے اندر سبقت لے کے جان والی شخصیت ہے۔ اس شخصیت کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تکنے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نو سباق کیوں کیا؟ دوستو تسی جانتے ہو کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جاؤ مال لے کے آؤ۔ جس ٹائم لوگ گئے مال لین دے لئی
تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میرے کول مال انہاں دنوں دے اندر بہت زیادہ سی تے میں کیا اج دیکھیا جے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سبقت لے جاؤں گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کی کراں گا میں سبقت لے جاواں گا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، جس ٹائم گھر گئے تے اپنے گھر دے اندر ادھا مال لے کے علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آ گئے۔ جب صدیق اکبر آئے نا، واہ کیا بات ہے، جب صدیق اکبر آئے نا سبحان اللہ، آپ آئے تے آپ سارا مال لے کے آ گئے، آپ نے گھر ایک سوئی بھی نہ چھڈی، جڑے ویلے لے کے آئے نا سبحان اللہ، جڑے ویلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کے آئے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کی فرمایا سبحان اللہ، آپ نے فرمایا اے صدیق گھر کی چھوڑ کے آئے ہو۔ دوستو دیکھو سوال کی بندا سی، اے صدیق لے کے کی آئے ہو، لیکن حضور نے کی سوال کیتا، اے صدیق ذرا اے دسو گھر کی چھوڑ کے آئے ہو، تے سنگیو پتہ چل گیا ابو بکر صدیق جیڑی شے گھر چھوڑ کے آئے سن وہ قیمتی سی۔ لہذا پوچھا نا اے صدیق گھر کی چھوڑ کے آئے ہو، آپ نے کیا یا رسول اللہ گھر دے اندر یا اللہ نے چھوڑ کے آیا وا تے اللہ دے حبیب نے چھوڑ کے آیا وا۔ اے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس واسطے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ آپ نو سباق کہندے سن، تے پتہ چلیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دوسرا نام سباق رکھیا ہویا سی۔ آؤ سنگیو پتہ کرنے کون صدیق اکبر، آپ دی شان مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی زبانی سننے کنز الامال دے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو ظاہری پردہ فرما کے گئے نا، اس بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ تے جڑے ویلے لوگاں نے بیعت کی تھی، تو اس بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک کمرے دے اندر محصور ہو گئے، آپ نے اپنے آپ نو بند کر لیا۔ خلافت دا بوجھ ہوتا ہے نا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دنیا تو جان دا آپ نو بڑا دکھ بھی سی۔ یاد رکھیا جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بڑی وفا سی۔ بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بڑی محبت کردے سن۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقتاً بوقتاً جس ٹائم کمرے چ باہر نکلدے سن نا تے لوگاں دے سامنے آندے سن، آ کے کہندے سن اے لوگو مینوں تہاڈا خلیفہ بنا دتا گیا ہے، اور جنہاں لوگاں نے میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے انہاں تمام لوگاں دی بیعت تو میں واپس کرنا وا۔ اے لوگو جس نو تہاڈا دل کردا ہے جا کے اپنا خلیفہ بنا لو، اپنا امام بنا لو۔ 3 دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیتا کہ آپ دے اعلان تو فوراً بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اعلان کردے سن اور کہندے سن اے صدیق اساں تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، اسی بیعت کو واپس نہیں کران گے، اور جس نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈا امام بنا کے گئے نے نا اسی اس نو ہی اپنا امام مننے ہاں۔ دوستو دیکھ لو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علی اعلان کردے سن اے صدیق تسی ساڈے امام ہو۔ دیکھو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جس نو امام منن اور مولا علی نو منن والا یہ کہے کہ میں ابو بکر صدیق نو امام نہیں مندا تو بالکل پھر سمجھ لیا جے ابو بکر صدیق دا بھی گستاخ ہے تو مولا علی دا بھی گستاخ ہے۔ تیاؤ سنگیو تکنے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کیڑی گل دی طرف اشارہ کر رہے سن، صدیق حضور دوانو ساڈا امام بنا کے گئے نے۔ دوستو یاد رکھو بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت مرض سن، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو ظاہری پردہ فرما کے جان والے سن اور قریب الموت سن، اس ٹائم
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کیا جاؤ جا کے اپنے باپ نو کہو لوگاں نو نماز پڑھان۔ دیکھو دوستو کتنی محبت بری گل ہے، کتنی الفت بری گل ہے، دیکھو کتنی لطف والی گل ہے۔ بیٹی صدیقہ تمام سچیاں عورتاں دی سردارہ اور باپ تمام سچے لوگاں دے سردار، جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اپنے باپ نو کہو لوگاں نو امامت کروان۔ جڑے میرے سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنیا نا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول نہ گئے بلکہ آپ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول گئیاں اور جا کے انہاں نو کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے باپ صدیق نو کہو امامت کروان، کیونکہ تسی جانتے ہو میرے باپ کا دل رقیق القلب ہے، دل بڑا کمزور ہے، وہ لوگوں نو امامت نہیں کروا سکن گے، تسی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو جا کے کہو۔ جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چلیا نا کہ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو امامت دا کیا ہے، دیکھ لو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضور کتنی محبت فرماندے نے، لیکن جڑے ویلے پتہ چلے نا حضور نو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو امامت دا کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی دا اظہار فرمایا۔ حضور نے فرمایا جاؤ جا کے میرے یار صدیق نو کہو لوگوں نو جا کے امامت کروا۔ دیکھ لو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو امام بنا کے گئے سن۔ اور یاد رکھو جڑے ویلے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کام دے لے جاندے سن نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو امام بنا کے جاندے سن۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی قبیلے کے درمیان صلح کروان دے لے گئے نا، یہ بھی حدیث بخاری دے اندر موجود ہے اور بالکل اس کی سند بالکل اتھینٹک ہے، اس کے اندر کوئی بھی ذوق وغیرہ نہیں ہے۔ جس جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے نا صلح کروان دے لے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر دے کول ہے، دیکھو کسی اور کول نہیں گئے، عمر فاروق کول نہیں گئے، عثمان غنی کول نہیں گئے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کول نہیں گئے، کسی اور صحابی کول نہیں گئے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے۔ پتہ چلیا حضرت بلال نے بھی پتہ سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہاں اپنا خلیفہ بنایا ہے، جنہاں اپنا امام بنایا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے۔ جیسا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا نا نماز دا تے آپ نے کیا ارشیتا اگر تسی چاہو تو میں تانوں امامت کروا داں گا، تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا کہ گل کیڑی محبت بری ہے، واہ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگاں نو امامت کروا رہے سن، نماز پڑھا رہے سن، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی سارے صحابہ کھڑے نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگے کھڑے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفاں نو چیردے ہوئے جس نے پہلے صف دے اندر آئے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے پتہ چلیا تے آپ پیچھے جس ٹائم ہٹن دے لئی آئے، آپ نے ارادہ کیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا اے صدیق صلی اللہ رسول تے کھڑے رہو اور نماز تو مکمل کرو۔ جس ٹائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھاں نو بلند کیتا اور اللہ وحدہ لا شریک دی تعریف کیتی، تعریف کرنے ہویا آپ پیچھے آ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگاں بڑھ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کیتی۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اے میرے یار، اے یار غار، اے میرے صدیق، اے میرے پیارے، میں تو اشارہ بھی کیتا سی کہ تسی نماز پڑھاؤ، پیچھے کیوں آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیڑی گل کیتی نا سنگیو، میرا تو سینہ ٹھر گیا، آیا
آپ نے گل کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو قحافہ دے بیٹے دی اتنی ہمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے میں ہویا کہ کھڑا ہوئے واہ سبحان اللہ 200 سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلیا اللہ وحدہ لا شریک دے پیارے حبیب آپ اپنا امام بنا کے گئے سنگیو اے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھو اسلام دی خاطر جنہاں نے سب تو پہلے مار کھادی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے یاد رکھو جس نے سب تو پہلے اسلام دے بارے تقریر کی تھی جڑا اسلام دا سب تو بڑا مبلغ ہے اور پہلا مبلغ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے اور یاد رکھو جنہاں سب تو پہلے اسلام قبول کیتا وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے اور یاد رکھیا جے ظاہری دنیا دے اندر ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نو خوشخبری دے دیتی سی اے صدیق تسی جنتی ہو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال میں ایک باغ دے اندر موجود سا کہ تھوڑی دیر تو بعد دروازے کھٹکیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ جا کے دروازہ کھولو اور جا دروازے تے شخص آیا نا اس نو جنت دی خوشخبری بھی دیو کہندے میں گیا جا کے دروازہ کھولیا تے کی تکیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن کہندے تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازہ کھٹکیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ جا کے دروازہ کھولو اور انہاں نے بھی جا کے جنت دی خوشخبری دیو کہنے جس ٹائم تکیا کہ میں نے پتہ لگے او تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہنے پھر دروازہ کھٹکیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اے ابو موسیٰ اشعری جاؤ آ کے دروازہ کھولو انہاں نو مصیبت دے بارے بھی دسو اور جنت دی خوشخبری بھی دیو کہنے میں گیا جا کے دروازہ جس ٹائم کھولیا نا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات سی او حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سن کہنے انہوں نے جا کے میں دسیا انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک دی مدد چاہی دوستو دیکھ لو پتہ چل گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت انہوں ظاہری زندگی دے اندر ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی خوشخبری دے دیتی سی آؤ تکنے کون صدیق اکبر دوستو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک سودا کیتا کسی عرابی کو کوئی چیز خریدی جیسا خریدی نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ دونوں پیسے پھر دیں گے جب سودا ہو گیا کہ وہ باہر آئے نا تاکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہوئی کہ آپ نے کہا ہاں سنگیا کی ہویا ہے جیسا عرابی نے ساری گل دسی نا واہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تو میں قربان جاواں انہوں نے سارے مسئلے ہی حل کر دیتے کیا انہوں نے کیا جاؤ جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے کہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تسی دنیا تو ظاہری پردہ فرما گئے یا رسول اللہ پھر میں پیسے کندے کروں لواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عرابی اگر میں دنیا تو ظاہری پردہ فرما گیا تو پیسے میرے تو بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کلو لے لویں جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرابی جیسے باہر آیا نا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو دسیا کہ آپ نے کہا پھر جانا جا کے کہا یا رسول اللہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو یا رسول اللہ پھر میں پیسے کتنے کو لواں گا سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر فاروق کو لے لیا جے وہ عرابی پھر باہر آیا پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا پھر جاؤ نا وہ اگر ابو بکر صدیق بھی چلے گئے عمر فاروق بھی دنیا تو ظاہری پردہ فرما گئے یا رسول اللہ پھر میں کندے کولوں پیسے اپنے لواں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا یار آیا ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اندے کو تسی لے لیا جے کہندے نے جس وہ عرابی باہر آیا نا سبحان اللہ جس باہر آیا
تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کرے، پھر جاؤ نا جا کے کہو یا رسول اللہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہو گیا عمر فاروق کو لے لوا، عمر فاروق اگر نہ ملے تو عثمان کو لے لوا، یا رسول اللہ اگر تینوں نہ ملے تو پھر کندے کو لوا؟ جیسا میں عرابی آیا نا آ کے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے علم غیب تمہیں صدقے جاواں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عرابی جڑا تین بار بار گل رہا وے نا اگر تینوں نہ تین ملے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تین پیسے دے دیں گے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود خلافت کی ترتیب دس کے گئے اور دس کے گئے سنوے اے لوگوں، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق نے، دوسرا خلیفہ عمر فاروق اور تیسرے نمبر تے عثمان غنی اور چوتھے نمبر تے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مراد ہے۔ اس کو پتہ چل گیا جڑے لوگ اے جملہ کہندے نے تمادم مسکل اندر علی دا پہلا نانا، یہ غلط ہے۔ تمادم مسکل اندر ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر اینڈ کہوں گے تو دوستوں نجات ہوئے گی اگر اسی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا پہلا خلیفہ منیا تو یاد رکھیا جے اللہ بھی ناراض ہوئے گا، یاد رکھیا جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ناراض ہوں گے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی کی ہوں گے ناراض ہوں گے۔ سنگیو قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تو گل واضح ہو گئی۔ مسلمانہ دے پہلے خلیفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ اللہ وحدہ لا شریک سن سارے نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔